بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں دین کا ادنا خادم علامہ محمد اقبال قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت پوائنٹ۔ سامعین محترم، آج 22 جمادی الثانی ہے اور یوم صدیق اکبر یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج مخصوص دن ہے۔ اسی مناسبت سے میں یار غار خلیفہ اول داماد رسول سسر رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خصوصیات کے حوالے سے آپ کا یوم وصال جو ہے وہ 22 جمادی الثانی ہے، تو اس مناسبت سے میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات، آپ کی کرامات کے حوالے سے میں اپنے ناظرین کو محظوظ کرنا چاہوں گا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کا نام عبداللہ ہے اور عتیق آپ کا نام بھی ہے اور آپ کی کنیت ابوبکر صدیق۔ سامعین محترم، عبدالکعبہ بھی آپ کا نام روایات میں آیا ہے۔ کیسے اتفاق کی بات ہے کہ چاروں جو خلفائے راشدین صحابہ ہیں تمام کا نام عین سے شروع ہوتا ہے۔ پہلے خلیفہ ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام عبداللہ عین سے۔ پھر دوسرے خلیفہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عمر، آپ کا نام عین سے، اور تیسرے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی عین سے، اور چوتھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی عین سے۔ سامعین محترم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات وہ ذات ہے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بے شمار آپ کی شان میں آیات نازل فرمائی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات کے حوالے سے آپ کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کا نام صدیق رکھا گیا اور یہ رکھا ہے رب ذوالجلال۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر کا نام صدیق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کنز العمال کی، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ یہ آپ کی پہلی خصوصیت ہے۔ اور دوسری خصوصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہے کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے ہجرت فرمائی، تو رفیق ہجرت ہیں آپ۔ پہلی خصوصیت کہ آپ کا نام صدیق ہے، اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ آپ رفیق ہجرت ہیں، اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ آپ یار غار ہیں۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ مومنین کی موجودگی میں آپ نے امامت کروائی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ اکثر اوقات حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کی حضور علیہ السلام کے ساتھ ہونے والی گفتگو اور سرگوشی سنا کرتے تھے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کو دیکھا نہیں کرتے تھے۔ تو آپ کی پانچویں خصوصیت کیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی گفتگو کو آپ سنا کرتے تھے، کیونکہ آپ حضور علیہ السلام کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ آپ کی چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ وزیر خاص ہیں۔ اور آپ کی ساتویں خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی تعریف و توصیف حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ نے جتنی آپ کی مدح و توصیف بیان کی ہے اتنی اور کسی صحابہ کی بیان نہیں کی۔ یہ آپ کی چھٹی خصوصیت ہے۔ ساتویں خصوصیت ہے آپ کی آٹھویں خصوصیت یہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کو یہ بھی سعادت حاصل ہے کہ پورا
عالم رب عز و جل کی رضا چاہتا ہے، اور آپ وہ صحابی ہیں جن کی رضا خود رب چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ کی 8ویں خصوصیت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ 8 خوبیاں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، آپ کی 9ویں خصوصیت یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے دوست ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے پہلے جن کے ساتھ حضور علیہ السلام نے دوستی کی، آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور نمبر 10، سب سے پہلے مصدق، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے تصدیق کی، یہ آپ کی 10ویں خصوصیت ہے۔ آپ کی 11ویں خصوصیت یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ آپ کی 12ویں خصوصیت یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اسلام کا اظہار کیا کہ میں مسلمان ہوں، میں اسلام لے آیا ہوں۔ تو یہ آپ کی 12ویں خصوصیت ہے۔ آپ کی 13ویں خصوصیت یہ ہے کہ آپ جامع قرآن ہیں، کہ قرآن پاک کو سب سے پہلے جنہوں نے جمع کرنے کی سعی کی وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ آپ کی 14ویں خصوصیت یہ ہے کہ سب سے پہلے مسمع قرآن ہیں، کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے قرآن کا نام مصحف رکھا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے۔ یہ آپ کی 14ویں خصوصیت ہے۔ آپ کی 15ویں خصوصیت یہ ہے کہ سب سے پہلے خلیفہ، آپ کو اعزاز حاصل ہے۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کم و بیش 1.5 لاکھ صحابہ ہیں، ان میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے خلیفہ بنے۔ یہ جو ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 15ویں خصوصیت ہے۔ آپ کی 16ویں خصوصیت کیا ہے کہ سب سے پہلے خلیفہ آپ کو پکارا گیا۔ جب پہلے خلیفہ ہیں آپ ہیں تو پکارا بھی سب سے پہلے آپ کو ہی خلیفہ گیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 17ویں خصوصیت یہ ہے کہ سب سے پہلے نفقہ کی تقرری آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تاریخ اسلام میں سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رعایا نے خلافت کے معاملات میں مصروفیت کے سبب آپ کا نفقہ مقرر کیا۔ اور آپ کی 18ویں خصوصیت یہ ہے کہ سب سے پہلے خطیب کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آپ کی 18ویں خصوصیت ہے۔ آپ کی 19ویں خصوصیت یہ ہے کہ سب سے پہلے محافظ ہیں۔ ابتدائی اسلام میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی طرف سے بہت زیادہ تکالیف دی گئیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے شر سے آپ کو بچایا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے محافظ تھے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرماتے تھے۔ تو یہ آپ کی 21ویں، آپ کی 20ویں جو ہے نا وہ 19ویں آپ کی خصوصیت ہے۔ 20ویں آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ سب سے پہلے مقیم بیت المال، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ سب سے پہلے آپ نے بیت المال قائم کیا۔ اور آپ کی 21ویں خصوصیت یہ ہے کہ سب سے پہلے عتیق لقب پانے والے ہیں۔ اسلام میں سب سے پہلے عتیق کسی کو لقب ملا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اس سے پہلے کسی کو عتیق کا لقب عطا نہیں ہوا، یعنی آزاد کرنے والا، کہ آپ غلاموں کو بہت زیادہ کثرت سے آزاد کروایا کرتے تھے۔ اور آپ کی اگلی خصوصیت سب سے پہلے مبلغ اسلام ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی 24ویں خصوصیت کیا ہے؟ 22ویں خصوصیت کیا ہے کہ آپ سب سے پہلے مبلغ اسلام ہے کہ آپ نے تبلیغ شروع کی۔ اور آپ کی 15ویں خصوصیت یہ ہے، 22ویں آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ سب سے پہلے معین اسلام ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اسلام کی معاونت کی، اسلام کو 4 چاند لگا دیا آپ نے۔ اور آپ کی 24ویں خصوصیت یہ ہے کہ سب سے پہلے امیر الحج مقرر کیے گئے۔ جب حج فرض ہوا
تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ہستی کو امیر حج بنا کے بھیجا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ سامعین محترم، اپنے والد صاحب کی حیات میں، زندگی میں ہی یہ خلیفہ بن گئے تھے۔ یہ آپ کی 25ویں خصوصیت ہے۔ آپ کی 26ویں خصوصیت یہ ہے کہ حیات والد میں ہی انتقال کرنے والے آپ پہلے خلیفہ، یہ آپ کے اولیات میں سے بھی ہے۔ اور آپ کی 26ویں خصوصیت یہ ہے، اسلام کی سب سے پہلی مسجد بنانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آپ کی 26 خصوصیات ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کاوش سے حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عثمان بن مظعون اور بڑے بڑے چوٹی کے جو صحابہ ہیں، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے جو صحابہ ہیں، آپ کی محنت سے اسلام میں داخل ہوئے۔ 1.5 لاکھ صحابہ ہیں حضور کے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رفیق بنایا ہجرت کے اندر۔ آپ کی 29ویں خصوصیت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ آپ کی امامت میں نماز پڑھی ہے۔ واحد صحابی ایسے ہیں کہ جن کی اقتداء میں سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازیں ادا کی ہیں، بعض 3 نمازیں بھی بیان کرتے ہیں۔ آپ کی 29ویں خصوصیت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام علالت میں جب آقا علیہ السلام علیل تھے، کمزور تھے، طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے آقا علیہ السلام نے آپ کو امام بنایا اور آپ نے 17 نمازیں ادا فرمائیں۔ 17 نمازوں کی امامت کی حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ۔ یہ آپ کی 29ویں خصوصیت ہے۔ آپ کی 30ویں خصوصیت یہ ہے کہ واقعہ معراج میں سارے جتنے کافر تھے انہوں نے آپ کی تکذیب کی، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے آقا علیہ السلام کی تصدیق کی۔ اور آپ کی 31ویں خصوصیت یہ ہے کہ غزوہ تبوک میں آپ نے اپنے گھر کا سارا سامان سید دو عالم آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ نچھاور کر دیا، اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ سامعین محترم، یہ وہ ہستی ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فاروق اعظم آپ کی سخاوت کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کی ہر چیز کا آدھا لا کے پیش کرتے ہیں، گھر کا سارا آدھا سامان، لیکن جب دیکھتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پوچھا جاتا ہے صدیق گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ ترمذی شریف کی حدیث کے لفظ، چھوڑ کے آیا ہوں اللہ اور اس کے رسول کو اپنے گھر میں، باقی اور کچھ نہیں چھوڑا۔ تو اس حضرت فاروق اعظم جیسی ہستی بول اٹھتی ہے کہ قسم خدا کی میں تو سمجھتا تھا کہ میں سخاوت صدیق کا مقابلہ کر لوں گا، لیکن میں آج اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ میں ان کا مقابلہ سخاوت میں نہیں کر سکتا۔ آپ کی 33ویں خصوصیت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر دفعہ آپ کو صدیق نام سے پکارا کہ انعم اللہ من النبیین والصدیقین، صدیقیت میں آپ شامل ہیں۔ یہ آپ کی 32ویں خصوصیت ہے۔ آپ کی 33ویں خصوصیت یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے صدیق ہونے پہ پوری امت کا اجماع ہے۔ آپ کی 34ویں خصوصیت یہ ہے کہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ آپ بعد از انبیاء، بزرگ تو ہی قصہ مختصر کہ انبیاء کے بعد جس ہستی کا تذکرہ آتا ہے، حضور کے بعد انبیاء ہیں اور انبیاء کے بعد کسی ہستی کا تذکرہ ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ سامعین محترم، سورۃ توبہ کی یہ جو آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، کہ جب دونوں غار میں تھے اور دونوں میں سے دوسرا اپنے صاحب سے یہ کہہ رہا تھا لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، کہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت سالم بن عبید بیان کرتے ہیں کہ جس کو سنن الکبریٰ میں علامہ بہقی علیہ رحمہ نے نقل کیا کہ اس آیت میں اذ ہما فی الغار
جب وہ دونوں غار میں تھے، وہ دونوں کون تھے؟ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے۔ وہ صاحب کون ہے؟ وہ دونوں کون ہیں؟ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور صدیق اکبر کی ذات۔ وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے، صاحب سے مراد صدیق اکبر ہیں۔ اور لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کھو اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ دونوں کون ہیں؟ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے ہاتھ بڑھایا اور سب لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت کرنی شروع کر دی، اور یہ بہت عمدہ بیعت ہے۔ گویا اس آیت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں 3 جملے اللہ نے ارشاد فرمائے۔ کیا؟ کہ جب وہ غار میں تھے دونوں، تو ابوبکر صدیق اور آقا علیہ السلام، اب وہ دونوں میں سے ایک اپنے صاحب سے کہہ رہا تھا، صاحب کون ہے؟ صدیق اکبر، یہ بھی صدیق اکبر کا اعزاز ہے۔ اور تیسرا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر ہمارے ساتھ خدا ہے، یہ ہمارے ساتھ خدا ہے۔ حضور علیہ السلام سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں کون ہے؟ صدیق اکبر ہے۔ اور اگر 36 وہ خوبیاں اور 3 یہ ملائی جائیں تو 39 خوبیاں بنتی ہیں اس آیت کے ضمن میں۔ سامعین محترم، قرآن کریم سورۃ النساء کی آیت کریمہ نمبر 59 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر، کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی اس آیت میں فرماتا ہے ایمان والو تم حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا، واولی الامر۔ یہ اولی الامر سے کیا مراد ہے؟ علامہ امام فخر الدین رازی علیہ رحمت تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں، جلد نمبر 10 ہے اور صفحہ 144 میں، کہ اس آیت میں اولی الامر سے مراد خلفائے راشدین ہیں، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تفسیر در منصور میں فرماتے ہیں کہ یہاں اولی الامر سے مراد ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ یہ آپ کی 40 خوبیاں جو ہیں الحمدللہ جو ہے وہ میں نے آپ ناظرین کے سامنے رکھی ہیں۔ اب ایک آیت ہے بڑی معروف، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں نصیحت کی ہے۔ یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر انسان کے نام سے کیا گیا ہے، کہ ہم نے انسان کو وصیت کی۔ یہاں انسان سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ یہ آپ کی 41ویں خوبی ہے۔ اور محدثین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میلاد کا، پیدائش کا تذکرہ ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ۔ اس آیت کے ضمن میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا ذکر ہے۔ یہ آپ کی 42ویں خوبی ہے۔ اور آپ کی 43ویں خوبی کیا ہے؟ کہ اس آیت میں آپ کے حمل اور رضاعت کے زمانے کا ذکر ہے۔ اس آیت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کا تذکرہ ہے۔ اس آیت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے نیک ہونے کا ثبوت ہے۔ اس آیت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیک تمناؤں کا ذکر ہے۔ اس آیت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا ذکر ہے۔ اور اس آیت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رجوع الی اللہ کا ذکر ہے۔ اس آیت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت جو ہے آپ کو ملنے کا ذکر ہے۔ سامعین محترم، یہ خوبیاں ان خوبیوں کے ساتھ ملائی جائیں تو کم و بیش 47 یا 48 خوبیاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنتی ہیں، جو قرآن و سنت کی روشنی میں نے ناظرین کی گوش گزار کی ہیں۔ سامعین محترم، حضرت امام بغوی علیہ رحمہ نے اپنی تفسیر میں بڑا معروف واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے اندر بیٹھے ہیں، اور آپ نے بٹن نہ ہونے کی وجہ سے، قمیض کے بٹن جس طرح ہم استعمال کرتے ہیں، بٹن نہ ہونے کی وجہ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کانٹے بٹنوں کی جگہ لگا رکھے ہیں۔ یہ کیفیت ہے، آپ صحابہ کے جمگٹھے میں بیٹھے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا
حضرت ابوبکر صدیق بھی موجود تھے۔ آپ نے اپنی عبا پہنی ہوئی تھی، جبہ جسے لباس جو اوپر پہنتے ہیں جسم پہ، جسے سامنے سینے کے پاس کانٹوں سے آپ نے بخیہ کیا ہوا تھا، یعنی جس طرح ہم بٹن ملتے ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کانٹے لگا رکھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنے میں، آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ انہوں نے عرض کی ابو بکر نے یہ کیسا لباس پہن رکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اپنا سارا سامان فتح مکہ سے پہلے مجھ پر خرچ کر دیا ہے، اب یہی بچا ہے جو پہنا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ابو بکر کو میرا سلام پہنچائیں۔ سبحان اللہ۔ سامعین محترم، کسی صحابی کو اتنا پروٹوکول، اتنا اعزاز نہیں ہے، اللہ سلام بھیج رہا ہے، اور اللہ جس ہستی کو سلام بھیج رہا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ اور ان سے پوچھیں کہ اس فقر کی حالت میں اللہ فرماتا ہے کہ کیا ابو بکر ہم سے راضی ہے؟ تو حدیث مبارکہ کے لفظ ہیں کہ جب اتنا سنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہ آپ کے اوپر رکت طاری ہو گئی، رونے لگے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق کی کیا جرت ہے کہ اللہ سے راضی نہ ہو؟ سامعین محترم، یہ ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہاں کیا کیفیت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رب عز و جل بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام بھیج رہا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 52ویں خصوصیت یہ ہے، آپ سسر رسول ہیں، حضور علیہ السلام کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں آقا علیہ السلام، کہ حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں۔ آپ کی 52ویں یہ خصوصیت ہے، اور آپ کی 53 نمبر خصوصیت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ دفن ہیں۔ 4 دفعہ امام بخاری علیہ رحمہ حدیث لائے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے ممبر اور میرے گھر یعنی قبر کے درمیان جتنی جگہ ہے جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ حضور کہاں لیٹے ہیں؟ جنت میں۔ صدیق ساتھ لیٹے ہیں، صدیق بھی جنت میں لیٹے ہیں، عمر بھی جنت میں لیٹے ہیں علیہ رضوان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت میں ہیں۔ یہ آپ کی 53ویں خصوصیت ہے۔ 54ویں خصوصیت یہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب میری قبر شک ہوگی تو سب سے پہلے میں قبر سے نکلوں گا، اور میرے ساتھ صدیق اکبر نکلیں گے، پھر عمر فاروق نکلیں گے۔ یہ 54ویں آپ کی خصوصیت ہے۔ سامعین محترم، جب حضرت بلال حبشی کو خریدنے کا وقت آیا تو آپ نے خریدا، حضرت بلال حبشی کو خریدنے کے لیے آپ نے اپنا مال خرچ کیا۔ یہ 55ویں آپ کی خصوصیت ہے۔ مسجد نبی کے جگہ کے خریدنے کا وقت آیا، آپ نے مسجد نبی کی جگہ خریدی۔ یہ 56ویں آپ کی خصوصیت ہے۔ سامعین محترم، آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت پر صدیق کے لیے شکر واجب ہے، کہ میری امت جو ہے شکریہ ادا کرے کس کا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جتنی احسان ہے صدیق کے۔ آپ کی 57ویں خصوصیت یہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام جتنے میرے اصحاب ہیں تمام کے میں نے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے، صرف صدیق اکبر کے احسان ایسے ہیں کہ جن کا بدلہ یوم محشر جو 50,000 سالہ دن ہے، اس دن میں ان کے احسانوں کا بدلہ چکاؤں گا۔ آپ کی 57ویں خصوصیت یہ ہے کہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں صحابہ کے جمگٹھے میں، مسند احمد بن حنبل کی حدیث، آج کس نے بیمار کی عادت کی؟ صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے۔ آج کس نے روزہ رکھا؟ یا رسول اللہ میں نے۔
کسی نے آج جنازے میں شرکت کی؟ یا رسول اللہ میں نے۔ کسی نے صدقہ کیا؟ میں نے۔ آقا علیہ السلام فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہے اس صدیق کو دیکھ۔ تو یہ آپ کی 57ویں، آپ کی 58 نمبر کی خصوصیت یہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا بھی شخص ہے کہ بعضوں کو آپ نے فرمایا کہ روزے دار ہوں، روزے والے دروازے سے پکارے جائیں گے، حاجی حاج والے دروازے سے، زکاتی زکات والے دروازے سے۔ کوئی ایسا شخص بھی آپ کا امتی ہے جو 8 دروازے سے جسے پکارا جائے گا؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اے صدیق وہ تم ہو۔ سبحان اللہ، 8 دروازوں سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ویلکم کیا جائے گا، پکارا جائے گا۔ سامنے محترم، 59ویں آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا صدیق، میرے سارے جو صحابہ ہیں وہ اصحاب النجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ فَبِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے جس کسی کی بھی اقتداء کر لو گے فلاح پا جاؤ گے۔ سامنے محترم، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کی 59ویں خصوصیت یہ ہے کہ آپ حضور علیہ السلام کے ستارے ہیں۔ آپ کی 60ویں خصوصیت یہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فرمایا نا اہدنا الصراط المستقیم، قرآن کریم میں جو آیت ہے سورۃ فتح کی، سورۃ الحمد کی، سورۃ فاتحہ کی، اس کے ضمن میں علماء فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم سے مراد کیا ہے؟ ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات ہے، سیدھا رستہ۔ دوسرا شریعت اسلام ہے۔ تیسرا جو ہے اس سے مراد اہل بیت اطہار ہیں۔ چوتھا یہ ہے کہ خلفائے راشدین ہیں۔ 5واں یہ ہے کہ صدیق اکبر کی ذات ہے، صدیق اکبر کا راستہ۔ سامنے محترم، یہ 60 خصوصیات، وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں کہ مزید جو ہے وہ یہ 60 خصوصیات میں نے اپنے کم علمی کے اعتبار سے جو شان صدیق اکبر کے حوالے سے گوش گزار کی ہیں سامعین و ناظرین کی۔ سامعین محترم، اللہ تعالی ہمیں اصحابہ کی محبت، صحابہ کرام علیہم رضوان نہ ہوتے نہ آج ہم قرآن پاک صحیح پڑھ سکتے، نہ دین کی یہ جتنی بھی شکل آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے تو ہمیں کبھی بھی یہ اسلام کی شکل دیکھنے کو سننے کو نہ ملتی اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ دیگر صحابہ جو ہیں نہ ہوتے۔ اس لیے ہمیں اللہ اور نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ ہمیں صدیق اکبر اور خلفائے راشدین اور اہل بیت اطہار سے بھی پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیں، کسی جگہ بھی اگر خرابی آ گئی نبی علیہ السلام کو ماننے میں، دیگر انبیاء علیہ السلام کو ماننے میں، صحابہ کرام علیہم رضوان کو ماننے میں، تو ہمارے لیے دنیا میں بھی تباہی کا سبب ہے، گمراہی کا سبب ہے، آخرت میں بھی ہمارے لیے نقصان کا سبب ہے۔ یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ اللہ تعالیٰ میرے لیے، آپ کے لیے ذریعہ شفاعت و نجات بنائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کیجئے، کیونکہ ان سے اللہ کے محبوب نے پیار فرمایا ہے، اپنے ساتھ لٹایا ہے، سفر میں ساتھ، خضر میں ساتھ۔ لوگ پہلے نمبر پہ روتے ہیں، جی پہلا نمبر فلاں کا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی مال طلب کرنے آتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے لے جانا، فلاں غزوہ جب فتح ہوگا۔ تو صحابی جانے لگے تو پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا وصال ظاہری ہو جائے، آپ دنیا میں نہ رہیں، تو آپ کے بعد میں کس سے طلب کروں، کس کے پاس آؤں میں آپ کے بعد؟ فرمایا کہ اگر میرا وصال ہو گیا تو میرے بعد صدیق اکبر سے آ کے لے لیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور خاص طور پہ دعا میں یاد رکھیے گا۔ حقیقت پوائنٹ کی پوری ٹیم، ہمارے ایڈمن علامہ الفت اللہ بخاری صاحب، مولانا عبدالقدیر اطاری صاحب، اور میں دین کا دنا خادم علامہ محمد اقبال قادری، صدقے میں
اللہ تعالی ہمیں تمام صحابہ اولیاء اعظام کی محبت عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔